حیدرآباد دکن کی قدیم و عظیم اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کے علامہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت طاہر رضوی قادری رحمت اللہ کی تعالی علیہ، جنہیں سارے جامعہ نظامیہ میں صدر الشیوخ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، آپ نے کچھ اہم باتیں بیان فرمائی ہے۔ اگر ان باتوں کو سمجھا جائے، ان باتوں کو اگر اپنایا جائے تو یقین جانے ہر ولی کی محبت ہمارے سینے میں بسے گی۔ غوث پاک تو ولیوں کے سردار ہے، لیکن ہر اللہ کے ولی کی محبت ہمارے سینوں میں بیٹھ جائے گی۔ حضرت سیدی طاہر رضوی قادری رحمت اللہ کی تعالی علیہ صدر الشیوخ، آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ اور بندوں کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی واسطہ ہے تو وہ نبی کا واسطہ ہے۔ نبی وسیلہ ہے اللہ کے درمیان میں اور مخلوق خدا کے درمیان میں، بندوں کے درمیان میں۔ اگر نبی کا واسطہ اگر ہٹا دیا جائے، نہ رب کا پتہ ملے گا، نہ اللہ کے کلام کا پتہ چلے گا، نہ جنت کا پتہ، نہ دوزخ کا پتہ، نہ فرشتوں کا پتہ، نہ جنات کا پتہ۔ اللہ بندہ محروم ہو جائے گا۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے نبی کا واسطہ ہونا بہت ضروری ہے۔ بغیر نبی کے واسطے سے کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس طرح رب کے درمیان میں اور بندوں کے درمیان میں واسطہ نبی ہے، اسی طرح نبی کے درمیان اور امت کے درمیان میں کوئی واسطہ بنتا ہے تو وہ ولی کا واسطہ بنتا ہے۔ ولی رسول اور امت کے درمیان ایک بڑا بہترین راستہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا صدر الشیوخ رحمت اللہ کی تعالی علیہ کہ جو نبی جو ولی سے کٹ جاتا ہے وہ نبی سے بھی کٹ جاتا ہے۔ جس کا تعلق ولی سے ٹوٹ جاتا ہے، ولی کے سے جو دور ہٹ جاتا ہے وہ نبی سے دور ہٹتا ہے، اور جو نبی سے دور ہو جاتا ہے وہ خدا سے دور ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ واسطے ہیں، چاہے نبی ہو یا ولی ہو، یہ واسطے ہیں۔ ولی کا کام امت کو نبی کی بارگاہ میں پہنچانا، اور نبی کا کام بندوں کو خدا کی بارگاہ میں پہنچانا ہے۔ یہ واسطے ہیں، نبی بندوں کے خدا کے درمیان کا واسطہ، اور ولی امت اور رسول کے درمیان کا واسطہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس واسطے کو سمجھانے کے لیے بتلاتے ہیں کہ کیسے واسطہ ہے۔ اس کو مثال دیتے ہوئے صدر الشیوخ رحمت اللہ کی تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کو نازل فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سمجھنے کے لیے کہ انسان کا جو جسم ہے، جسم سے انسان کے ایک ایک عضو کا، ایک ایک پارٹ کا جو تعلق ہے وہ کیسے ہے۔ ہاتھ جسم سے لگا ہوا ہے، پاؤں جسم سے لگا ہوا ہے، آنکھیں، کان، یہ جتنے اعضائے بدن انسان کے جسم کو لگے ہوئے ہیں، یہ ڈائریکٹ لگے ہوئے نہیں ہیں، ان کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ وہ کون سا واسطہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ رگیں ہیں۔ اگر رگوں کے درمیان، رگوں کا کام یہ ہے کہ جسم کے حصے کو اور جسم کو جوڑے رکھنا، یہ رگوں کا کام ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ کی جو رگ ہے وہ اگر ناکارہ ہو جائے تو ہاتھ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ انسان کی پاؤں کی جو رگیں ہیں، اگر وہ رگیں کٹ جائے یا وہ ناکارہ ہو جائے تو پاؤں کام کرنا بند کر دیتا ہے، اس کا تعلق جسم سے ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ جو اولیاء اللہ ہے، ان کا تعلق نبیوں کے تاجدار سے ہے، رسول پاک سے ان کا تعلق ہے، اور ادھر حضور کی امت سے ان کا تعلق ہے۔ اگر ان ولیوں کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو بندے کا تعلق رسول پاک سے کٹ جایا کرتا ہے۔ یہ رگوں کی طرح وسیلہ ہے، یہ ذریعہ ہے کہ خدا کی، رسول پاک کی امت رسول پاک سے جڑی رہے۔
اس طرح آپ نے مثال دے کر فرمایا، اور فرمایا کہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا فیضان ہے کہ جو 1000 برس سے جاری و ساری ہے۔ غوث پاک کی ظاہری حیات تک ہی نہیں تھا فیضان غوث اعظم فرماتے ہیں 1000 سال سے آپ کا فیضان جاری و ساری ہے، اور کب تک رہے گا؟ فرماتے ہیں جب تک سورج اور چاند باقی رہیں گے تب تک غوث پاک کا فیضان جاری و ساری رہے گا۔ فیضان غوث اعظم میں کوئی کمی نہیں رہے گی جب تک سورج اور چاند چمکتا دمکتا رہے گا، جب تک دنیا قائم رہے گی غوث پاک کا فیضان بھی دنیا میں جاری و ساری رہے گا۔